معاہدہ یا جنگ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ ایران پر تو میں شروع ہو چکی ہے۔ ایران پر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ تکرار ہوئی ہے۔ ایران کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی جائے یا پھر جنگ روک دی جائے۔ اسی سوال پر امریکی صدر اور بنیامین نیتن یاہو فون پر ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں۔ اندر کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ایکس کی رپورٹ کے مطابق ایک ذریعے نے بتایا کہ فون کال ختم ہونے کے بعد نیتن یاہو اس قدر پریشان تھے کہ ان کے بال کھڑے ہو گئے۔ یعنی یہ ذرائع نے ایکس پر ایک خبر دی تھی، جس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ معاملہ اس لیے اہم ہے کیونکہ ایک طرف ٹرمپ ایران کے ساتھ کسی نئے معاہدے کے ذریعے جنگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب نیتن یاہو اب بھی چاہتے ہیں کہ ایران کی فوجی طاقت اور بنیادی ڈھانچے کو مزید نقصان پہنچانے کے لیے دوبارہ جنگ شروع کی جائے۔ اسی دوران یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے والا تھا، لیکن حج کے باعث یہ منصوبہ روک دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق قطر اور پاکستان نے دیگر علاقائی ثالث ممالک کے ساتھ مل کر ایک نیا امن مسودہ تیار کیا ہے تاکہ امریکہ ایران کے درمیان رکی ہوئی جو بات چیت تھی اسے آگے بڑھایا جائے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ یہ سوال صرف یہ ہے کہ ہم جا کر اسے ختم کریں گے یا وہ دستاویز پر دستخط کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور ایران معاہدے اور جنگ کے درمیان بارڈر لائن پر کھڑے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا تھا کہ نیتن یاہو وہی کریں گے جو میں چاہتا ہوں۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ دونوں رہنماؤں کے تعلقات اچھے ہیں، لیکن اندرونی ذرائع کے مطابق حقیقت اس سے مختلف بتائی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق منگل کی شام ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان طویل اور مشکل گفتگو ہوئی ہے۔ ثالث ممالک ایک لیٹر آف انٹینٹ تیار کر رہے ہیں جس پر امریکہ اور ایران دستخط کریں گے۔ اس کا مقصد باضابطہ طور پر جنگ کا خاتمہ اور 30 دن کی نئی مذاکراتی مدت شروع کرنا ہے۔ اس موجودہ معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے جیسے معاملات شامل ہیں۔ وہیں اسرائیلی ذرائع کے مطابق 2 اسرائیلی ذرائع ہیں، ان دونوں کے مطابق دونوں لیڈروں کے درمیان آئندہ کے لائحہ عمل پر وضاحت دی گئی ہے اور واضح اختلافات موجود ہیں۔ ایک امریکی ذرائع نے یہاں تک کہا کہ کال کے بعد جو بی بی یعنی نیتن یاہو کو بی بی کہا جاتا ہے، ان کے بال کھڑے ہو گئے۔ ایک اور ذرائع کے مطابق امریکہ میں اسرائیلی سفیر ہیں، انہوں نے امریکی اراکین کانگریس کو نیتن یاہو کی تشویش سے آگاہ کیا۔ تاہم اسرائیلی سفارت خانے نے ایک دعوے کی تردید کی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان، سعودی عرب، قطر، مصر اور ترکی گزشتہ کئی دنوں سے نئے امن مسودے کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ جو منصوبہ ہے یہ کسی نہ کسی طرح سے امپلیمنٹ ہو جائے اور معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں۔ 2 عرب حکام اور ایک اسرائیلی ذرائع کے مطابق قطر نے حال ہی میں امریکہ اور ایران کو ایک نئے مسودہ جو ہے وہ بھی پیش کیا ہے۔ وہیں ایک دوسرے ذرائع نے کہا کہ یہ الگ قطری مسودہ نہیں بلکہ پہلے سے موجود پاکستانی تجویز میں موجود خلا کو پر کرنے کی کوشش ہے۔ ایک عرب عہدیدار نے بتایا کہ قطر وفد جو ہے اس ہفتے تہران بھی گیا تھا تاکہ ایرانی حکام سے اس موجودہ معاہدے پر بات چیت کی جا سکے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بدھ کو کہا کہ مذاکرات ایران کے 14 نکاتی منصوبے کی بنیاد پر جاری ہیں۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ تہران میں ثالثی عمل میں مدد کر رہے ہیں۔ وہیں ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ اگر مناسب جواب نہ ملا تو جنگ بہت جلد دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں چند دن انتظار کر کے لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہوں تو یہ اچھی بات ہے۔ اس لیے اس دوران مڈل ایسٹ کی جو ایک رپورٹ آئی ہے، مڈل ایسٹ آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ہفتے ایران پر موجودہ حملہ مؤخر کر دیا ہے، کیونکہ خلیجی ممالک اور ان کے اپنے حکام نے خبردار کیا تھا کہ حج کے دوران جنگ دوبارہ شروع ہونے سے سنگین بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ حملے کی صورت میں لاکھوں حجاج پھنس سکتے ہیں اور مسلم دنیا میں امریکہ کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ حج کے اختتام کے بعد آنے والے ہفتوں میں جنگ دوبارہ بھڑکنے کا امکان موجود ہے۔ کچھ دن پہلے
قطر، بحرین اور UAE سعودی عرب نے امریکہ کو اس حملے سے آگاہ کیا تھا کہ یہ حملہ جو ہے بالکل نہ کیا جائے ایران پر، کیونکہ ایران جو ہے وہ لگاتار سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر، کویت ان سب ممالک پر جو ہے ٹارگٹ کرتا ہے، اور وہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں، ان کے مفادات موجود ہیں، ان پر جو ہے لگاتار ایران ہٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو یہ گلف ممالک ہیں ان میں بڑی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اب حج کا جو ہے وہ ایک ہم یہ کہیں گے کہ سفر جو ہے وہ حجاج کرام کا وہاں شروع ہو چکا ہے، اور سعودی عرب جو ہے اس کا رخ جو ہے حجاج کرام کرنا شروع کر چکے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ عرب ممالک نے جو امریکہ کو دباؤ میں لے کر اس حملے کو روک دیا ہے، لیکن دوسری طرف جو جنگی حکمت عملی کے تحت امریکہ کے پاس میں وہ مسودہ تیار ہے کہ کس طرح سے وہ ایران پر حملہ دوبارہ سے کریں گے۔ اگر ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر ہم پر دوبارہ سے امریکہ نے اٹیک کیا تو اس بار کی جو وار ہوگی وہ پہلے حملے سے بالکل مختلف ہوگی، کیونکہ ایران کے پیچھے روس کھڑا ہے، چین کھڑا ہے، نارتھ کوریا کھڑا ہے، اور اب پاکستان کی بھی انٹری ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان نے جس طرح سے ایران کے جو اہم جو جنگی طیارے ہیں ان کو بحفاظت اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جس پر اب نتن یاہو کی جو ہے وہ نظریں جمی ہوئی ہیں کہ پاکستان اس پورے کھیل میں کس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے، کیا وہ ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے یا وہ ایران کی سائیڈ میں کھڑا ہے اور ایران کو بچانے کی پرزور کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اندرونی اگر ہم خبر رساں ادارے اور خفیہ ذرائع کے مطابق ہم بات کریں تو، اور تجزیہ کاروں اور ماہرین کے مطابق اگر ہم بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ ایران کے حق میں اس وقت کھڑا ہے، اندرونی طور پر ان کے جو معاہدے ہیں ان پر عمل پیرا ہے پاکستان، اور جس طرح سے ایران نے امریکہ کے جتنے بھی جنگی طیارے تھے ان کو گرایا، اور ان کی جو یہ وار فیئر کی اسٹریٹجی ہے کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے پاکستان کا بھی ہاتھ اب بتایا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب اس وقت پاکستان جو ہے وہاں پر ایک بحران پہلے سے ہی پیدا ہو چکا ہے، وہاں مہنگائی بڑھ چکی ہے، اور وہ اپنے جو گلف ممالک ہیں ان کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں دینا جانا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اسی طرح ایران نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے، اور وہ کبھی بھی اس جنگ کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، اور اس جنگ کا رخ اب کیا ہوگا، کیا وہ یہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی یہ جنگ، کیونکہ حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ غنیمت کا ایک موقع ہے کہ حج کا جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ حج چند دنوں میں بڑی عید ہے جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، وہ پورے دنیا میں منائی جانے والی ہے، اور اسی کے ساتھ حج کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر ملک سے سعودی عرب کی طرف جو ہے حجاج کرام جاتے ہیں اور اپنا جو مذہبی فریضہ ہے اس کو ادا کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ فلائٹس کے ذریعے سارا یہ معاملہ ہوتا ہے، فلائٹس جاتی ہیں آتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے عرب ممالک نے اور گلف کنٹریز نے اس وقت ٹرمپ کو دباؤ میں لے کر اس حملے کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور جو ابھی کامیاب بھی ہوئی ہے، اور ٹرمپ نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم اب اس جنگ کو کچھ دیر تک روک سکتے ہیں، لیکن یہ جو وقفہ ہوگا اس میں امریکہ کیا تیاری کرے گا، کیا اسرائیل امریکہ کی بات کو مانے گا، کیا وہ ایران پر حملہ کرنے سے رکے گا، کیا وہ لبنان پر حملہ کرنے سے رکے گا۔ اگر حملہ ہوتا ہے تو ایران کا جو جوابی حملہ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا، کیا وہ لمیٹڈ ہوگا، کیا وہ خالی اسرائیل تک محدود ہوگا، یا پھر وہ ہارموز کو کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کر دے گا، اور جس سے یورپ، چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو یا پھر اسرائیل ہو، یا پھر اس میں حوثیز بھی آ سکتے ہیں، وہ باب المندب کو بند کر سکتے ہیں، ملاقہ اسٹریٹ اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے، تو پورا جو دنیا جس معاشی بحران سے ابھی گزر رہی ہے تو اور تنگ دستی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی فی الحال یہ حملہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، اور میں اسے ایک اسٹریٹجک پاز کہوں گا، کیونکہ یہ اسٹریٹجک پاز میں بہت سے ممالک جو ہیں وہ اپنی تیاری کرنا
بہتر سمجھتے ہو اور امریکہ کو جتنا زیادہ ٹائم ملے اور وہ جتنا زیادہ ٹائم گین کر رہا ہے اس وقت وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجی تیار کر رہا ہے تاکہ وہ ایران کو اس بار اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ پوری طرح سے پسپا کرنے کی کوشش کرے، جس کے لیے ایران نے اپنی تیاری کر لی ہے۔ اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کا بھی دورہ کیا اور وہاں سے اسے کوئی بھی اس طرح کی مدد یا سپورٹ فراہم نہیں ہوئی، اور چین نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ ایران کے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، معاشی پارٹنر ہیں، اور وہ کبھی بھی ایران کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور رشیا بھی لگاتار جو ہے وہ ایران کو جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے، سیٹلائٹ ڈیٹا فراہم کر رہا ہے۔ اور اب اس سے خوف زدہ ہے اسرائیل۔ نارتھ کوریا کی اگر ہم بات کریں تو وہ لگاتار ایران کے ساتھ انٹیکٹ ہے، ٹچ میں ہے، لگاتار اس سے رابطے میں ہے اور بات چیت ہو رہی ہے وہاں پر کہ کس طرح سے اگلا جو اٹیک ہے اگر اسرائیل یا امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس ایسیمیٹرک وارفیئر کو کس طرح سے اور زیادہ کمپلیکیٹڈ یعنی ایک مختلف اور مشکل جنگ میں تبدیل کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا ابھی باقی ہو۔